ہم ایسے مسائل میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر والے ناراض نہ ہو جائیں، ہمارا بھائی ناراض نہ ہو جائے، ہماری فلانی سسٹر ناراض نہ ہو جائے، فلان جگہ سے مہمان آئے ہوئے ہیں وہ ناراض ہو کر نہ چلے جائیں۔ لیکن ہمیں قرآن یہ درس دے رہا ہے، ہمیں اللہ کے رسول یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر جن مسائل میں ہم نے حیا نہیں کرنی، جھجک محسوس نہیں کرنی، وہ صرف دینی مسائل ہیں، وہ صرف شریعت ہے، وہ صرف حقیقت ہے، وہ قرآن و حدیث ہے، وہ ہمارے روزمرہ زندگی کے وہ تمام مسائل ہیں جن شعبوں کے ساتھ ہم وابستہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها۔ کافروں نے اعتراض کیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو یہ چیلنج دیا کہ اگر تم سچے ہو تو تمہارے سے کوئی بڑا مطالبہ نہیں ہے، اگر تم سچے ہو، قرآن پر اعتراض کرتے ہو، قرآن پر شک کرتے ہو، تو پھر تم ایک ہی ایسی آیت لے آؤ جو قرآن کی طرح ہو۔ بڑے بڑے ادیبوں نے، بڑے بڑے فصحاء شاعروں نے اور فصیح اللسان عربی زبان بولنے والوں نے بڑی کوششیں کی، بڑا زور لگایا اور بڑے ماہرین کو بلایا گیا۔ وہ قرآن کی صورت تو کیا ایک آیت بھی نہ بنا سکے، اور جب وہ اس چیز سے عاجز آ گئے، جب ان کا یہ وار نہ چلا، تو انہوں نے اللہ کی ان مثالوں پر جو اللہ نے بیان کی ہیں ان پر اعتراض کر ڈالا اور کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سے کیا ارادہ فرمایا ہے کہ اللہ اتنی بڑی شان والا، اور اگر یہ کلام اسی کا ہے، یہ قرآن اسی کا ہے، تو اللہ اتنی بڑی شان والا اور حق کو بیان کرنے کے لیے ایک مچھر کی مثال دی ہے، حق کو بیان کرنے کے لیے مکڑی کی جالے کو بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس اعتراض کا جواب خود دیا کہ تم تو ایسا نہیں کر سکتے، تم قرآن کو اپنی زبانوں سے تو جھٹلا سکتے ہو لیکن اس کی حقیقت کا تم انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ جب بندے کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو وہ اعتراض پر اتر آتا ہے، جب بندے کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ گالی گلوچ پر اتر آتا ہے، جب بندے کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو وہ پھر دشمنی پر اتر آتا ہے۔ اور یہ طریقہ کار کفار کا ہے۔ کفار کے پاس جب یہ چیلنج پورا نہ ہو سکا تو انہوں نے قرآن پر اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ ایسا قرآن ہے، یہ ایسا کلام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کلام ہے کہ 1450 سال پہلے جس طرح اس میں بھلائیاں تھی، جس طرح اس میں خیر تھی اور ہمارے لیے مشعل راہ تھا، آج بھی اسی طرح ہے اور قیامت تک اسی طرح رہنا ہے۔ اگر اس کے سامنے کسی فلسفی کی عقل آ جائے اور وہ قرآن کے خلاف ہو، ہم اس کو تو ٹھکرا سکتے ہیں، اس قرآن کو نہیں ٹھکرا سکتے۔ اگر کوئی سائنسدان اگر قرآن کے خلاف بات کرتا ہے، اگر اس کی کوئی تحقیق، اس کی کوئی تھیوری وہ قرآن کے خلاف ہے، ہم اس کو تو ٹھکرا سکتے ہیں لیکن قرآن کو کبھی نہیں ٹھکرا سکتے۔ یہ زمین آسمان ایک ہو سکتے ہیں اور یہ بدل سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم سب کو ٹھکرا سکتے ہیں، لیکن قرآن کیا ایک حرف تو دور کی بات ہے، اس کی ایک زبر اور زیر کو بھی ہم چیلنج نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، کہ کفار مکہ یہ تمہاری عقل ہے جس میں کچھ آنے والا نہیں ہے، یہ تمہاری بے ضمیری ہے جو حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی،
کیونکہ تمہاری نیتوں میں فطور ہے، تمہارے ارادوں میں فطور ہے، اور تم اس پر اعتراض کیا کر سکتے ہو، تم اسے کیا جھٹلا سکتے ہو۔ اور ہمیں یہاں سے یہ بھی درس ملتا ہے کہ ہمیں اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو ہم نے اعتراض نہیں کرنا، بلکہ ہم نے سوال کرنا ہے، کیونکہ سوال علم کی چابی ہے، اور اعتراض کرنا یہ ہلاکت کی چابی ہے۔ اگر ہم نے اسلام پر اعتراض کرنا شروع کر دیے تو ہم غداروں میں شامل ہو جائیں گے، اور اگر کوئی چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم نے اپنا ذہن سوال والا بنا لیا، ہم نے اپنا ذہن ریسرچ والا بنا لیا، اور ہم نے کوشش کرنے والا ذہن بنا لیا، تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ جس طرح شیطان نے اعتراض کر کے ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، اور جب فرشتوں کو کوئی بات سمجھ نہ آئی تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کر کے اللہ کی بارگاہ میں مقرب بندے بن گئے۔ جب ہم قرآن پر غور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا